دعوت رکھتے ہیں اور چہرے پر مسلمان بنے پھرتے ہیں. میرے آقا کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ کافر تھے. یہ آج بھی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی سوال ہے. والدین کریمین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کرتے ہوئے پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے. اور میں یاد کرتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے. وَلَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ منتقل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خلق الخلق وجعلنی من خیرہم. اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں جو سب سے بہتر تھے اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا. جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں حضور کو پیدا کیا. جو سب سے بہترین گھر تھا حضور کو اس میں پیدا کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں میرے عزیزوں یہاں بہت طویل گفتگو کرنا نہیں ہے. آج مولود مصطفیٰ ہے اس لیے شجرہ مصطفیٰ میں نے عرض کیا. اور میرا یہ وجدان ہے حضور کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک یہ جو میں نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اوپر تک بلکہ عدنان سے اوپر تک ان میں اگرچہ روایات میں اختلاف ہے لیکن میں نے جو صحیح سیرت مصطفیٰ کی کتاب سیرت ابن ہشام میں موجود وہ شجرہ آپ کے سامنے رکھا. شجرے اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے رکھا. اور یہ میرا گمان ہے کہ ان ناموں میں اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ سال بھر تک اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ بھی فرمائے. عزیزان گرامی، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ سب کو پتا ہے. ہر ربیع الاول شریف پہ آپ سنتے بھی ہیں 1000 سال تک جو آتش قضا چل رہا تھا ایران میں جس کو بجھنے کے نہیں دیا جاتا تھا، پجاری 1 منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے. حضور کی ولادت کے دن وہ اچانک آگ قضا بجھ گیا، وہ آتش قضا بجھ گیا. سب حیران تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے. اور بحیرہ ساوا سماوا 2 ندیاں ہیں جن کے متعلق آ گئے. ایک ندی ایسی کہ جو کبھی نہیں سوکھی وہ سوکھ گئی ایک ہی دن میں. ایک ندی ایسی کہ جو کبھی پانی اس میں آیا ہی نہیں تھا، سوکھی نہیں تھی، وہ اچانک بھر گئی. اور کسرا بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا. فارس کا بادشاہ جس کے محل میں زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی اور اس کے کمزورے گر کے اس نے سارے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا میرا قلعہ اتنا محفوظ کہ 1 لاکھ لوگ مل کر اسے توڑ نہ سکے. ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا تھا. ہوا کیا ہے میرے قلعے کے اندر؟ یہ زلزلہ کیسے اور یہ دیوار کیسے؟ نجومیوں نے حساب کتاب کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. یہی جواب دیا ہوگا انہوں نے. آئی نئی حکومت. آج عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کفر و شرک کی ظلمتوں کو دور کر کے نور کا اجالا لانے والا ہے، نور بہتر کا اجالا لانے والا ہے. اور پھر انہوں نے یہی کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور اس زلزلے پر بات یاد آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں فارس میں یہ قلعہ تھا بہت بڑا اور بادشاہ کسرا وہ بیٹھا ہے اور زلزلہ آیا، دیوار شک ہو گئی. زلزلہ کس دن آیا؟ حضور کی ولادت پر. آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں بھی زلزلہ آتا ہے. زلزلہ آتا ہے جب حضور کی ولادت کا ذکر کرے ہلنے لگ جاتے. وہ زلزلہ آتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر زلزلہ آنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. اسی زلزلے کو اعلیٰ حضرت نے کیا پڑھنا ہے جانتے ہو؟ حج تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. آپ کو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اگر یہ حالات بدلے تھے، انقلاب تھا. حضور کی آمد سے پہلے عرب میں
جو ہمیشہ صحرا سے جوجھ رہا ہوتا ہے سوکھے پن سے، ہریالی آ گئی، بارشیں آ گئی، اس سال جس سال میرے نبی نے ولادت ہوئی، یہ عجیب و غریب چیزیں عرب والوں نے دیکھا بھی اور لکھا بھی اور محفوظ بھی رکھا۔ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے پتا یہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا، انقلاب آیا تو دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی۔ آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے، انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم